نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے فعل اپنا شروع کیا اور فعل کے حوالے سے ہم نے جملہ فعلیہ کوئی ڈائریکٹ شروع کیا اور فعل کے حوالے سے جو ہمارے سامنے جو چند باتیں اب تک آ چکی ہیں اس کو ایک دوہرا لیتے ہیں. فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی اور اپنے مفہوم کو خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. اور زمانے کے حوالے سے فعل کی دو اقسام ہمارے سامنے عربی زبان میں آتی ہیں. ویسے تو ہمارے پاس تین ہوتی ہیں جس کو ماضی، حال اور مستقبل کہتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. عربی زبان میں یہ دو حالتیں بنی، فعل ماضی، ماضی کے لیے ماضی، اور فعل مضارع. فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. ہم نے فعل ماضی شروع کیا اور فعل ماضی جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے سب سے پہلی چیز جو اس نے کی وہ ہم نے اس کی گردان کو کیا. گردان کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں اس کو اس فعل کے مصدر میں داخل کر کے چلا دینا، یہ گردان ہم نے کی. تو گردان جب ہم نے کی تو ہمارے پاس گردان کے حوالے سے تین اس کی دائیاں ہمارے سامنے آئیں. ایک دائی کی فعالہ کی، فا کلمے پہ بھی فتح، عین کلمے پہ بھی فتح اور لام کلمے پہ بھی فتح. دوسری آئی فاعلہ کی جس میں عین کلمے کے اوپر فتح تھا، اور تیسری آئی فاعلہ کی جس میں عین کلمے کے اوپر ضمہ تھا. ہر زبان میں کسی بھی فعل کے لیے کچھ بنیادی حروف ہوتے ہیں جو کہ کبھی دو بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، پانچ بھی ہو سکتے ہیں. عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا 99.99% اس کا جو بیسک روٹ کا جو ورڈ ہوتا ہے، جو مادہ ہوتا ہے، وہ تین حرف پہ مشتمل ہے. اسی لیے ہم جو ڈائی کی بھی بات کرتے ہیں، ہم اس ڈائی کو کہتے ہیں فا، عین اور لام کی ڈائی کے اوپر ہم بیس اس کو بناتے ہیں، اور پھر اپنی ٹرمینالوجی میں ہم اس کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام. اسی گردان کے حوالے سے پھر ہم نے ڈائریکٹلی آپ کو بتایا تھا کہ ہم جملہ فعلیہ شروع کریں گے. جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جس طرح سے اسم ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے اندر یہ تھا کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا تھا اس سے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں. تو جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو کہ فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہیں. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہیں، فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہے، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا، اور یہ پتہ کیسے چلا؟ ایک دو چیزیں، ایک تو کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. فاعل اگر فعل سے پہلے آئے گا تو پھر وہ جملہ فعلیہ نہیں ہوتا ہے، پھر وہ جملہ اسمیہ. اور یہ پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ ہم نے جیسے دیکھا مثال کے طور پہ کہ ہمارے پاس ایک صیغہ تھا ذہب. ہم نے کہا اس کے اندر جو فاعل ہے، فاعل اس کے اندر ایک چھپی ہوئی ضمیر ہے فاعل، اور وہ جو ضمیر تھی وہ ضمیر تھی ہوا تھی. اسی طرح سے ایک صیغہ تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تھا ذہبا. اس کے اندر ہم نے کہا کہ جو ضمیر ہے وہ ہے ہما کی. لیکن میں نے آپ سے بتایا تھا کہ گرامر والے کہتے ہیں کہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ذہبا، اور جو چوتھا صیغہ ہوتا ہے، چوتھا صیغہ کون سا ہوگا؟ شکیل صاحب؟
جی شکیل صاحب جی فعالت ہوگا نا. بتائیے کیا ہوگا. اسی پہ بنائے سیگا, چوتھا سیگا بنائے. ذہابت ہوگا. ذہابت ہوگا. تو گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا سیگا اور یہ جو چوتھا سیگا ہوتا ہے, یعنی پہلا سیگا واحد مذکر غائب کا اور چوتھا سیگا واحد مؤنث غائب کا, ان سیگوں کے اندر تو جو فاعل ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے, یعنی اس میں ہوا ہوتا ہے اور اس میں ہیا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی سیغے ہوتے ہیں, ذہبا, ذہبو, ذہبا, ذہبتا, ذہبنا, ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتنا, ذہبتو, ذہبنا, ان سب کے اندر جو فاعل ہوتا ہے وہ آخر میں موجود ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ذہبا کا جو فاعل ہے, ذہبا کا جو فاعل ہے وہ ہے الف. الف جو ہے وہ ذہبا کا فاعل ہے. اسی طرح سے ذہبو کا جو فاعل ہے وہ ہے واو, اور اسی طرح سے ذہبنا کا فاعل ہے نون, ذہبتا کا فاعل ہے تا, ذہبتما کا فاعل ہے تما, ذہبتم کا فاعل ہے تم, ذہبتی کا فاعل ہے تی, اور اسی طرح سے چلے گا. تو اسی بیس پہ ہمیں دو باتیں پتہ چلی. پہلی بات یہ کہ یہ جو ضمائر ہیں, یہ جو ضمائر ہیں کون سے ضمائر ہیں شکیل صاحب؟ یہ جو ضمائر ہیں کون سے ضمائر ہیں؟ متصلہ. ہاں, یہ کون سے ضمائر کہلاتے ہیں؟ متصلہ. وہ تو ہیں لیکن ضمائر کہلاتے کون سے یہ؟ حالت رفع والے. حالت رفع. یہ ضمائر کون سے کہلاتے ہیں؟ حالت رفع کہلاتے ہیں. تو اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ فاعل کی جو حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع ہوتی ہے. رفع ہوتی ہے. فاعل کی جو حالت ہوتی ہے. اچھا انور بھائی, یہ منفصل کہتے ہیں اس کو, یہ متصل نہیں ہے. متصل جو ساتھ ہاں, متصل تو ملا کے ہوتا ہے. کسی نے میرے کو جواب ہی نہیں دیا. تو غلط دیا تھا میں نے. انور ایک سوال ہے, ہو سکتا ہے ریلیٹڈ نہ ہو تو پھر جواب نہیں دینا, بعد میں دے دیں گے. یہ جو تم نے ابھی بتایا تھا فعلا, تین وہ ہے نا, فعلا, فاعلا, فاعلا, ہاں, ان تینوں کا فرق کیا ہے؟ مطلب کوئی فرق نہیں ہے, یہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے اردو زبان میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اس طرح سے. آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ لکھا, سنا, پڑھا. اب مجھے بتائیے, میں نے کہیں زیر لکھا تھا اس کے نیچے؟ نہیں لکھا تھا. آپ نے اس کو لکھا کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے اس کو لکھا کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ ہمیں وہی زبان میں بولا جاتا ہے کہ یہ ہماری زبان ہے, ہم جانتے ہیں. ہاں. اسی طرح سے عرب کے اندر بھی جو زبان ہے تو انہوں نے صرف 3 ڈائیاں بنائی ہیں بیسیکلی. تو انور یہ واحد موقع ہے جہاں پہ آپ آباء و اجداد کی بات بغیر چون چرا مان لیں. ہاں, مطلب اس میں کوئی بحث کرنا ہی نہیں ہے. صحیح. مطلب یہ آپ اس کے اندر یہ اس لیے اس عرب نے کیا کیا, وہ 3 ڈائیوں پہ چلتا ہے بس. تو کوئی مطلب نہیں, مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ضربہ ہے یا ضریبہ ہے یا ایسا کوئی فرق نہیں ہے فی الحال. ٹھیک ہے, بس صحیح, جزاک اللہ. اور فرق جو بھی آئے گا نا وہ عین کلمے پہ آئے گا. لیکن انور صاحب معافی چاہتا ہوں, عین کلمے کا ہے. اور سیکنڈلی میرے خیال میں فرق کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ اس کے پڑھنے کے وجہ سے. مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کے لیے درابا پڑھنا زیادہ آسان ہے بنسبت دریبا کے, اور اسی طرح سے آپ کے لیے حمیدہ پڑھنا زیادہ آسان ہے بنسبت حمادہ کے. صحیح. اچھا انور بھائی, میرے خیال میں یہ کہنا کہ کوئی فرق نہیں ہے شاید صحیح نہیں ہوگا. ہر لفظ جو ہے نا اس کی الگ آپ کہیں کہ وہ ہے دائی ہے. تو آپ ضربہ جب ہوگا تو اس کو عربوں نے ضربہ پڑھا ہے تو آپ ضربہ ہی پڑھیں گے, اس کو آپ ضریبہ نہیں. میں اس سینس پہ کہہ رہا ہوں فرق نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے. وہ راشد پوچھ رہے تھے نا تو میں نے کہا کہ شاید نہیں, میں جو اس کو بتا رہا ہوں وہ اس طرح سے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جو عربی کی بھی جو آپ جب عربی کی خطوط پڑھتے ہیں یا عربی کی ٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس میں حرکتیں تو نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ کے تو نہیں بتا سکتے.
اگر یہ آپ بتا نہیں سکتے، لیکن جو پڑھنے والا جس کی زبان ہے تو ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہماری آسانی کے لیے، کہ ہماری ادائیگی آسانی سے ہو جائے بغیر کسی مسئلے کے، پرابلم کے. ادروائز عرب جو ہے وہ جو میرے جو استاد صاحب ہیں وہ تو مجھے ایک آدھ دفعہ دیتے ہیں نا کوئی ایکسرسائز، تو اس میں کوئی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں، تو مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں فاعل کیا اور اس میں مفعول کیا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ تو مجھے یہ ہوتا ہے سلیم بھائی کہ مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ فعل جو ہے یہ معروف ہے کہ مجہول ہے، کیونکہ مجھے پہلے اس کا معنی آنا چاہیے پھر میں اس کی ترکیب بنا سکتا ہوں. آپ کے استاد آپ کو جانتے نہیں ہوں گے بھائی. نہیں میں جن کے ساتھ میں بھی آج کل ذرا وہ اچھا نہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے انور، یہ جو دوست بھائی بات کر رہے تھے کہ جیسے ہم لکھتے ہیں ضربہ، ٹھیک ہے، تو ہم ضربہ تو لکھتے ہیں لیکن ہم ضریبہ لکھ سکتے ہیں؟ نہیں ہم نہیں لکھ سکتے نا، اس لیے نہیں لکھ سکتے، اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ عرب نہیں لکھتا اس کو ایسے. ٹھیک ہے پھر سمجھ، عرب نہیں لکھتا. ٹھیک ہے صحیح. اچھا جی، تو جملہ فعلیہ اس کے کم از کم دو کون کون سے دو اجزاء ہیں؟ فعل اور فاعل. اور فاعل جو ہے اس کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا، اور فاعل جو ہے ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، اور کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے حلیم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، آواز آ رہی ہے حلیم صاحب؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ مدینہ پہنچ گئے خیریت سے؟ جی مدینہ پہنچ گئے ہیں. چلیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ ٹیمپریری گئے سر کہ پرماننٹ چلے گئے؟ میں پرماننٹ آ گیا ہوں اللہ کا شکر ہے ابھی، مگر میرے رہنے کے حالات کچھ ٹیمپریری ہیں، ابھی ہوٹل میں ہوں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آپ کا پھر جانا ہوا مسجد نبوی ابھی تک کہ نہیں جانا نہیں ہوا؟ ابھی تک نہیں جانا ہوا، ایک تو کام تھوڑا بزی ہے اور تھوڑا سا کرفیو وغیرہ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے صبح شام، تو اس لیے تھوڑا سا مشکل ہے. چلیں انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا، اللہ بہتری کرے گا. اچھا علیم صاحب آپ کو تو خیر ماشاءاللہ پتہ ہی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں علیم صاحب ذہبت جی ذہبت کیا معنی ہوا؟ میں جاتا ہوں. میں گیا. میں گیا. اوکے میں گیا. صحیح کیا جی. میں آپ سے کہتا ہوں ذہبت. آپ گئے یا تم گئے؟ ہاں تو گیا یا تو گیا. جی میں آپ سے کہتا ہوں ذہبا وہ گیا. وہ گیا. جب آپ نے کہا ذہب تو میں گیا، جب آپ نے کہا ذہبتا تو گیا، جب آپ نے کہا کہ میں گیا ذہب تو، جب آپ نے کہا ذہبتا تو گیا، تو مجھے بتائیں کہ ان دونوں جگہوں پہ آپ کو جانے والے کو آپ کے لیے ڈیفائنڈ ہے کہ نہیں ڈیفائنڈ؟ ڈیفائنڈ ہے. ڈیفائنڈ ہے. لیکن جب آپ نے کہا ذہبا تو یہاں آپ کو جو فاعل ہے جو جانے والا ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. جی آپ کا سوال ہو سکتا ہے نا کون گیا؟ کون گیا؟ ہاں کس کی بات ہو عامر رہی ہے؟ گیا، لڑکا گیا، پولیس والا گیا، اونٹ گیا، کوئی بھی چیز جا سکتی ہے. جی کوئی بھی چیز جا سکتی. تو اب ہمارے پاس یہاں اس حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم نے ایک سیکوینس بنائی، ہم نے کہا کہ جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء، ہم نے کہا فعل اور فاعل.
اور فائل کے بارے میں ہمارے پاس دو باتیں بالکل آ چکی ہیں کہ فائل کی جو حالت ہوگی وہ حالت رفع ہوگی جی اور فائل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. جی یہ بنیادی قاعدہ بالکل آپ کو جو ہے نا یہ حفظ ہو جانا چاہیے. تو جملہ فعلیہ فعل اور فائل. اب جب آپ نے کہا ذہبتو میں گیا، ذہبتا تو گیا، یہاں آپ کو فائل کو آئیڈینٹیفائی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آبویس ہے، پتا ہے کہ کون گیا. لیکن جب آپ نے کہا ذہبا تو یہ اس چیز کی آپ کے پاس ایک سوال آ جاتا ہے کہ کون گیا. جی ٹھیک ہے نا، کون گیا. اس سے اب ہمیں پتا چلتا ہے، ایک چیز اور پتا چل جاتی ہے کہ آپ کا جو فائل ہوتا ہے وہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. اس بات سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو فائل ہے یہ دو صورتوں میں آ سکتا ہے. اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں ظاہر ہو، اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس میں ضمائر ہو. اس میں ضمائر ذہب اب ہو گیا، لیکن اس میں ظاہر کیا ہوگا کہ جب آپ کہہ دیں گے کہ لڑکا گیا، یا آپ کہیں کہ لڑکی گئی، یا آپ کہیں اونٹ گیا، مطلب آپ نے کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. تو فائل جو ہے وہ دو صورتوں میں آپ کے پاس آ سکتا ہے، یا تو وہ ضمائر کی صورت میں آ سکتا ہے یا وہ اس میں ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے. اور آپ کو ایک چیز اور بھی ساری پریکٹس سے پتا چلی کہ آپ کو اس میں ظاہر کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب وہ آبویس نہیں ہو، یعنی کہ کسی کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس میں ظاہر آپ کو پڑے گی جب یہ تھرڈ پرسن ہوگا. جی اس میں ظاہر آپ کو کب چاہیے ہوگا سر؟ جب تھرڈ پرسن ہوگا. اگر فرسٹ سیکنڈ پرسن ہے تو آپ کو اس میں ظاہر کی ضرورت نہیں پڑے. جی اس میں ظاہر کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے. یہاں تک بات واضح ہے سب؟ کوئی جی سوال، کوئی اشکال؟ حنیف بھائی کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں، کوئی سوال نہیں ہے. شکریہ. حنیف صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس پر ذہبہ کے یعنی تھرڈ پرسن میں اور فرسٹ اور سیکنڈ متکلم اور حاضر میں فرق کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان تینوں میں فرق کرنا یعنی وہ دو ایک کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں اور یہ ایک کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو جو یہاں صرف بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کا فائل ہے نا وہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. وہ دو صورتیں کیا ہوں گی؟ یا تو وہ اس میں ضمائر کی صورت میں ہوگا جیسے ہم پڑھتے چلے ہیں. ضابطوں کے ضمائر کیا ہے؟ صحیح، ذہبتوں کے ضمائر تم انتم ہے، انا 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 انا. ضابطہ کا انت. ٹھیک ہے، ذہبہ ہوا. تو یا تو فائل آپ کا ضمائر کی صورت میں ہو سکتا ہے یا فائل آپ کا اس میں ظاہر ہو سکتا ہے. یعنی یہ تینوں تو ضمائر ہیں نا، یہ تینوں تو ضمائر کے ہیں نا. ضمائر ہیں، میں آپ کو جو وہاں یہ تینوں ضمائر ہیں، آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن جب آپ نے ذہبہ کہا تو یہاں آپ کو یہ سوال تو اٹھ سکتا ہے نا کہ کون گیا. نہیں، یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ وہ ہے، ہمیشہ جو ہے نا اس کے اندر ہی ہوتا ہے نا. نہیں وہ تو ہے، لیکن وہ کون ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اپنا عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ مرد عاقل ہے ڈیفینیٹلی. کیوں؟ اگر میں آپ سے کہوں اونٹ گیا، اگر وہ اونٹ ہوا تو اونٹ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں اس کیس میں اونٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تھرڈ پرسن ہے اس کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہ کون ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ فائل کی جو ہے نا دو شکلیں نکل آ سکتی ہیں. ایک شکل نکل آ سکتی ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے، اور ایک شکل نکل آ سکتی ہے کہ وہ ضمائر کی صورت میں. ضمائر کی صورت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کے سامنے. صحیح کلیئر. سوال یہ تھا کہ یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھیں. نہیں کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں. انور صاحب ایک سوال تھوڑا سا irrelevant ہو. پوچھے. ارریلیونٹ کا تو مزہ آتا ہے سر، ریلیونٹ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
irrelevant ہی پوچھا کریں آپ. یہ فعل کی جتنی ڈائی ہم نے پڑھنی تھی وہ پڑھ لی، ابھی کوئی اور بھی آئیں گی آگے؟ فیل کی ڈائیاں، جی فیل کی ڈائیاں تو ساری پڑھ لی نا آپ نے. فیل میں کیا کرنا ہے؟ نہیں، جیسے اب قالا ہے، قالا کون سی ڈائی ہے؟ ارے آپ بہت آگے نکل لیے ابھی تو. کالا تک اچھا تو پہنچنے کے لیے آپ کو جو ہے نا میں اسی لیے کالا ڈرا ہوا تک، تھا. سر کالا تک تو پہنچنے کے لیے آپ کو میرے خیال میں ابھی کم سے کم کچھ نہیں 15 کلاس کا انتظار کرنا، بلکہ 15 سے زیادہ کلاس کا انتظار کرنا. یار آج کل لائف ایکسپیکٹنسی کم ہوئی ہوئی ہے، آپ جلدی کرا دیے گا. اللہ کرے، کوئی مسئلہ تھوڑی. اچھا ہم اسی تو طرح آپ کو میں پوچھ اصل میں رہا ہوں ہم نے جو پہلی کلاس کی تھی نا، اس میں تو کالا اس کیا میں ہی تو نہیں تھا. کالا کا ذکر ہی نہیں تھا. نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تو قالا آتا ہے نا بھائی. اس نے کہا قرآن جب پڑھیں گے تو قالا کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے. آپ بے اس لیے فکر میں ہے، نے کالا بھی آپ کو آ جائے گا بہت آپ کو جلدی کرائیں گے. میں نے آپ سے کہا نا ہم نے چیزیں چینج کر دی ہیں. اب جو انالیسس جو ہم اپنے سیکنڈ اور تھرڈ لیول پہ کراتے ہیں وہ ہم آپ کو انیشیلی سے کراتے ہیں. تو بے فکر ہے، کالا کا وقت ہی آ جائے گا. اب اور آپ دیکھیں. جی سباہ کا دوسرا، وقت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، جی کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اس کا مطلب ہے سباہ کا وقت بھی آئے گا. ہر چیز کا وقت آئے گا سر، آپ بے فکر رہیں. ہر ٹھیک چیز ہے، کا وقت آئے گا، اور ہر چیز اپنے وقت پہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. وقت سے پہلے کر لیں گے تو پھنس جائے گی. اچھا جی، جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو کہ فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 اجزاء ہیں، فعل اور فاعل. کوئی بھی جملہ، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، اور فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا، اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. اور فاعل 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے، اس میں ظاہر ہو سکتا ہے اور اس میں ضمائر ہو سکتا ہے. تو اب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کر لیں. فاعل جب اس میں ضمائر ہوگا، فاعل جب بھی اس میں ضمائر ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی، اور اس فعل کی گردان کے جو 14 صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. فاعل اگر اس میں ضمائر ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی، اور گردان کے جو 14 صیغے آپ کے پاس ہیں اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے کہا دا ہا با، اور میں آپ سے کہوں تم دونوں گئے، تو اب آپ کو پتہ چل گیا تم دونوں گئے. بلکہ پہلے آپ ایک ٹیسٹ کر لیں ایسے نا، پہلے آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ڈیفائن کر لیں. اگر آپ مجھے بتا دیں، میں آپ سے جیسے پوچھوں ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ فاعل جو ہے ضمیر ہے کہ ظاہر؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں اس نے پڑھا. اس میں تو ضمیر ہے. ضمیر ہے. لڑکی نے پڑھا. یہ ظاہر ہے. مسلمانوں نے پڑھا. یہ بھی ظاہر ہے. میں نے پڑھا. یہ ضمیر ہے. اس نے پڑھا. اس نے پڑھا، یہ بھی ضمیر ہے. تو مطلب آپ کو ایک ڈیفائنڈ ہو گیا کہ تو فاعل جو ہے وہ آپ کی 2 صورتوں میں ہوگا، یا تو وہ ضمیر ہوگا یا وہ ظاہر ہوگا. اگر فاعل آپ کا ضمیر ہے تو فعل کی گردان چلے گی، اور گردان کے جو 14 صیغے ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. لیکن اگر فاعل آپ کا ظاہر ہوگا، فاعل اگر آپ کا اس میں ظاہر ہوگا تو یاد رکھ لیجئے کیا کہ صیغے کا گردان کا صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 صرف یہ استعمال ہوں گے. اگر فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے تو فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو پھر گردان سے صیغہ نمبر 1 اور گردان سے صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا. اگر اس میں ظاہر ہے irrespective کہ فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو کہ جمع ہو. فاعل اگر اس میں ضمائر ہے فعل کی گردان چلے گی،
اور فعل کی گردان کے 14 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. لیکن اگر فاعل آپ کا اس میں ظاہر ہے تو گردان میں سے صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 یہ صرف استعمال ہوگا، چاہے فاعل آپ کا واحد ہو، مثنیٰ ہو کہ جمع ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ صیغہ نمبر 1 کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واحد مذکر غائب، یعنی فاعل جب آپ کا مذکر ہوگا تو صیغہ نمبر 1 استعمال ہوگا، فاعل اگر آپ کا مؤنث ہوگا تو صیغہ نمبر 4. صیغہ نمبر 4 کیا بنتا ہے؟ واحد مؤنث غائب بنتا ہے نا، فعالت. فعالت آپ کا صیغہ یہی بنتا ہے نا، واحد مؤنث غائب. تو اگر مؤنث ہوگا تو صیغہ نمبر 4 اور مذکر ہوگا تو صیغہ نمبر 1 چلے گا. کچھ جملے ہم انشاءاللہ کرتے ہیں، چیز آپ کی اللہ نے چاہا تو بالکل واضح ہو جائے گی. میں آپ سے جیسے کہتا ہوں وہ دونوں داخل ہوئے. اب آپ کوشش کریں کہ جس طرح سے ہم جملہ اس لیے کرتے تھے نا، انالیسس کے ساتھ ساتھ کریں. وہ دونوں داخل ہوئے. جی عابد صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. جی وہ دونوں داخل ہوئے. اس میں فاعل کیا ہے، فعل کیا ہے؟ فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے؟ اس میں داخل ہوئے جو ہے وہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں جو ہے فاعل ہے. وہ دونوں فاعل ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ دونوں فاعل ہیں. فاعل اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ضمیر لگ رہا ہے کہ ظاہر لگ رہا ہے؟ ظاہر لگ رہے. ظاہر لگ رہا ہے تو بنائیے پھر. اس میں فعال داخل ہوئے تو دخلا. فاعل آپ نے کہا ظاہر ہے، تو اب میں کیا کروں؟ داخل ہونے کا مادہ تو آپ کو معلوم ہے نا، دخلا ہوگا. ہاں اور لام، اور اس کی ڈائی ہے ڈائی نمبر 1. داخلہ ہے نا یہ. جی داخلہ. تو کیا بناؤں؟ تو اس کے کیس میں آپ دخلا بنا دیں تو ضمیر کی شکل میں آ گیا یہ. ہاں آپ نے مجھے کہا ظاہر ہے، میں نے ضمیر کی شکل میں. فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے، فاعل ظاہر نہیں ہے. فاعل کیا ہے؟ ضمیر کی ضمیر ہے. شکل. فاعل جی ضمیر ہے تو آپ کی گردان چلے گی. جی آپ کا مادہ کیا ہے؟ دال خا لام ڈائی نمبر صحیح. 1. تو بنائے کون سا صیغہ بن جائے گا؟ یہ دوسرا صیغہ بن جائے گا دخلا. یہ کیا بن جائے گا؟ دخلا. اور اس دخلا کی اگر آپ کو انالیسس کرنی ہو تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ دخلا کی انالیسس کرنی ہو تو اس میں جو کیا کہیں گے، فعل دخلا. اب کیا کہیں گے آپ؟ فعل سب سے پہلے، یا میں نے شاید آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا آپ لوگوں کو؟ اگر نہیں بتایا تو میں بتا دوں. جب بھی آپ سے فعل کی انالیسس کی بات کی جائے، سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے یہ فعل کون سا ہے. صحیح. سب سے پہلے آپ نے کیا بتانا ہے؟ اس کا فعل بتانا ہے. یہ فعل کون سا ہے؟ تو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی. سب سے پہلی چیز آپ نے بتانی ہے کہ یہ فعل کون سا ہے. تو آپ کہیں گے یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی مثنی. اچھا، دوسری چیز آپ نے کیا بتانی ہے؟ دوسری چیز بتانی ہے اس کا عدد بتانا ہے. آپ نے دوسری چیز بتانی ہے اس کا عدد. یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ مثنی ہو گیا یہ. تو آپ کہیں گے فعل ماضی مثنیٰ غائب. نہیں، غائب پہ نہیں جائیں. تیسری اچھا چیز آپ نے بتانی ہے اس کی جنس. اوکے. تیسری چیز آپ نے اس کی بتانی ہے جنس. آپ کہیں گے فعل ماضی مثنیٰ. اب وہ دونوں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ دونوں لکھا ہوا نہیں تو آپ مذکر کو یہ چلیں گے. بات بہت دفعہ بتا چکے ہیں اور آپ کو تو یہ سوال پوچھنا بھی نہیں چاہیے. اگر جینڈر ڈیفائنڈ نہیں ہے جی وہی میں کہہ رہا تھا. تو پھر تو اب کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی مثنیٰ مذکر. مذکر. اور پھر آپ آخر میں جو چیز بتائیں گے وہ آپ کہیں گے کہ یہ غائب ہے، حاضر ہے کہ یہ متکلم. صحیح. تو غائب ہو جائے گا. یہ غائب ہے. اس کی انالیسس جو ہے اس طرح سے ہو جائے گی. تو بہت انور صاحب جینڈر تو ڈیفائنڈ ہے نا اس میں، ورنہ دخلتا ہوتا. ہے اس میں تو جینڈر ڈیفائن ہے نا، کیونکہ اگر یہ 2 عورتیں داخل ہوئیں تو بالکل. دخلتا ہوتا. نہیں وہ میرے خیال شاید دوسرے پوائنٹ آف ویو سے کہنا چاہ رہے تھے.
یعنی وہ آپ کی بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح پکڑا، ان کو گردن سے صحیح پکڑا آپ نے. وہ دخلہ ہم نے کیا اسی لیے کہ ہم نے دونوں کو جنڈر دیا ہے. ہاں لیکن ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ ویلڈ ہے نا، اگر یہ دو عورتیں ہوتی تو دخل آتا ہوتا. صحیح. ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ ویلڈ ہے. ڈاکٹر صاحب کو ہلکا مت لیں، میں نے آپ سے کہا نا ڈاکٹر صاحب نے عربی پڑھی ہوئی ہے. انور لیکن جو آپ نے اردو میں لکھا ہے وہ تو ڈیفائن کر رہا ہے نا، وہ دونوں داخل ہوئے. ہاں لیکن وہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ دونوں داخل ہوئے، دونوں داخل ہوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہا وہ دونوں جس طرح سے بعض دفعہ میں پتہ نہیں چلتا نا، شاید گردان تھی تو پتہ چل گیا آپ کو. شاید اردو میں ہمیں ایسا کہنا چاہیے کہ وہ دونوں مرد داخل ہوئے. ٹھیک ہے، نہیں ویسے اس میں ضرورت نہیں تھی، ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ آپ نے دونوں عورتوں کے لیے جو ہے وہ ویسے بھی الگ رکھا ہے. ہاں لیکن اردو آپ کی خراب ہو جاتی ہے نا اگر آپ یہاں دونوں عورتیں لے لیتے تو. نہیں وہ انور ہم لکھ لیا نا. جی جی سلیم، یہ جو آپ نے لکھا ہے نا وہ دونوں داخل ہوئے، تو ہوئے سے وہ ڈیفائن ہو جاتا ہے ویسے. ہاں اس سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک بڑا جو کامن اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر جینڈر نہ بھی ڈیفائنڈ ہو تو پھر آپ نے اس کو مذکر ہی لینا. جی عزیز صاحب، حاضر مثنیٰ میں ڈیفائن نہیں ہوگا نا، اگر حاضر مثنیٰ ہوتا تو پھر ڈیفائن نہیں ہوتا، دونوں میں دخلتما ہوتا. لیکن ڈیفائن تو کریں گے، آپ ڈیفائن تو کریں گے تبھی تو پتہ چلے گا. تھرڈ پرسن میں تو ڈیفائن ہو جاتا ہے نا ویسے ہی. سیکنڈ پرسن میں نہیں ہوتا، صیغے میں نہیں ہوتا، عربی صیغے میں نہیں ہوتا. عزیز صاحب حاضر. جی سر. میں داخل ہوا، فعل کیا فاعل کیا؟ دخل تو اس میں داخل ہوا فعل ہے، میں فاعل ہوں. ٹھیک ہے، تو کیا اس میں مجھے بتائیے کہ یہ فعل ہے آپ کا، داخل ہونا فعل ہو گیا اور یہ فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ضمائر ہے؟ اس میں ضمائر ہے. اس میں ضمائر ہے، تو بنائیے کیا بنے گا؟ دخل تو. دخل تو. انالیسس کریں، کیا کہیں گے آپ اس کو دخلتو کو؟ فعل ماضی واحد، فعل ماضی واحد مذکر، فعل ماضی واحد واحد مذکر مذکر متکلم. اچھا سلیم صاحب اس میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس میں مذکر کی ضرورت نہیں ہے، اس میں مذکر کی ضرورت نہیں، اس میں مذکر مؤنث دونوں صحیح. ہاں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ میں داخل ہوا کون ہے. میں داخل ہوا کون ہے نہیں پتا. فیصل معین صاحب کیا حال ہے؟ جی سر اللہ کرم سر. سب خیریت ہے؟ جی جی. زید داخل ہوا، فعل کیا فاعل کیا ہے؟ سر فعل اس میں داخل ہوا اور فاعل جو ہے زید. ٹھیک ہے جی، تو جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ جی فاعل ظاہر ہے سر، ظاہر ہے. اس میں ظاہر ہے، جب اس میں ظاہر ہوگا تو کیا کریں گے؟ جب ظاہر ہوگا تو سر اس میں تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی تو اس ملک میں نہیں آئی تو اس میں کہاں آئے گی؟ تبدیلی نہیں آتی کیا مطلب؟ تبدیلی کا تو میں نے
تو بات سے پورے فیل کے اندر تبدیلی کا تو لفظ استعمال نہیں کیے، تم کہاں سے لے؟ جذبات سے کھیل رہے ہیں. ایڈوانس کلاس سے آ گئے یہ اٹھ کر کے. اس میں پہلا صیغہ لیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے. بنائیے. دخل زید، دخل زید، دخل زید، 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 کیونکہ فاعل آپ کا کیا ہے؟ زید. حالت رفع میں ہونا چاہیے فاعل آپ کا. اب ایک فرق ہے، جب آپ نے کہا خالی، تو آپ نے کہا، جب آپ نے خالی کہا تھا دخلا، تو آپ نے کیا اس کا وہ لیا تھا؟ وہ داخل ہوا. وہ داخل ہوا. اب آپ کا جو وہ تھا اس کو آپ نے باہر نکال دیا. زید تو وہ تھا جی وہ باہر نکل گیا، وہ زید کی شکل میں تھا. اب دخلا کا مطلب کیا ہوا؟ صرف داخل. صرف داخل ہوا. اب وہ اس میں سے باہر آ گیا. اس میں اس کے انالیسس کرو. اب تاجہ نے شروع کی انالیسس کرو. دخلا فعل ماضی فعل ماضی زید اور پورا کرو. فعل ماضی پہلی چیز آپ نے بتانی ہے فعل ماضی. ظاہر. دوسری چیز آپ نے بتانا نہیں. دوسری چیز آپ نے بتانی ہے کہ یہ اس کا عدد بتانا ہے. تو یہ فعل ماضی کیا ہے؟ واحد. واحد. تیسری چیز آپ نے بتانی ہے اس کا جنس. مذکر. واحد مذکر، واحد مذکر غائب. غائب. ابھی انشاءاللہ جب آگے بڑھتے جائیں گے نا تو پھر اس کے اندر ہم مزید کریں گے. اس میں پھر آ جائے گا فعل ماضی واحد مذکر غائب. پھر آپ اس کا مادہ بھی بتائیں گے، اور اس مادے کے ہر مادے کے کچھ باب ہوتے ہیں وہ باب بھی بتائیں گے، اور پھر مزید اس میں جو چیزیں ہیں وہ بھی بتائیں گے. تو یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. اور زید کیا ہے؟ اسم. نہیں زید فاعل ہے. فاعل ہے. زید ہے فاعل. تو آپ پھر کہیں گے کہ فعل اپنے فاعل سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ کون سا بنا؟ خبریہ کہ انشائیہ؟ خبریہ. خبریہ. خبریہ بنا. جی حلیم صاحب. جی جناب. جی میں آپ سے کہتا ہوں زینب اور فاطمہ داخل ہوئیں. زینب اور فاطمہ داخل ہوئی. جی پہلے اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے فعل کیا ہے فاعل کیا ہے. فعل جو ہے تو داخل ہوئی، ٹھیک ہے. اور فاعل بوتھ زینب اور فاطمہ دونوں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو بس فاعل پتہ چل گیا کہ اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ضمائر ہے. فاعل اس کا کیا ہے سر جی؟ ظاہر ہے. ظاہر ہے. جب ظاہر ہوگا فاعل تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صیغے کا پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب استعمال کرتے ہیں، irrespective کہ فاعل ایک ہو، واحد ہو، مثنیٰ ہو کہ جمع ہو. اچھا اوکے. جی اب بنائیے. دخلت زینب و فاطمہ تو زینبو و فاطمہ تو. مجھے بتائیے آپ نے زینب کو، یہاں تو آپ نے زید کو زیدن کیا،
یہاں آپ نے زینب کو زینبن کیوں نہیں کیا اور فاطمہ کو فاطمتن کیوں نہیں کیا؟ یہ کرتے نہیں ہیں اس کو، مجھے یہ کوئی ایکسیپشن ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے. حنیف صاحب بتائیں گے ذرا ایکسیپشن کلیئر کریں. جی یہ وہ ڈپٹوٹ ہے کیا کہتے ہیں، یہ ڈکلائن نہیں ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں ابھی حنیف صاحب آپ کو بتائیں گے. حنیف صاحب بتائیے. یہ وہ ہیں معرف منصرف ہیں، غیر منصرف ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ اسما جو ہے وہ اس کی اقسام ہے، اس میں سے ایک اقسام ہے منصرف، ایک ہے غیر منصرف. غیر منصرف اسما کی پہچان یہ ہے کہ وہ تنوین کو قبول نہیں کرتے، ان پہ تنوین نہیں ہوتی، جیسے اس میں تھی نا زیدن. منصرف اسما کی سب سے بڑی پہچان یہ کہ اس کا واحد اسما جب ہوگا تو اس پہ تنوین ہوگی. غیر منصرف تنوین نہیں قبول کرتے، اور دوسری بات منصرف اسما تینوں حالتیں قبول کرتے ہیں. یعنی زیدن حالت رفع ہے، اس کی حالت نصب کیا ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب؟ زیدن. اور اس کی حالت جر کیا ہو جائے گی؟ زیدن. زیدین. یہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان پہ ایک تو تنوین نہیں آتی اور ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہوتی ہے. تو زینب کی حالت رفع کیا ہوگی؟ زینبو. زینبو. حالت نصب کیا ہوگی؟ زینبا. اور حالت جر کیا ہوگی؟ زینبا. زینبا. اب پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ کون سے اسما منصرف ہے اور کون سے اسما غیر منصرف ہے؟ میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صرف آپ کے سامنے چیز آئی ہے تو میں بتا دیتا ہوں. مؤنث کے نام، مؤنث عورتوں کے نام جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہیں. جی بس یہ پوائنٹ ابھی صرف نوٹ کر لیں. ایسے تو اس کی لسٹ ہے 6-7 چیزیں ہیں، لیکن موٹی جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ جو خواتین کے نام ہیں وہ خواتین کے نام غیر منصرف ہیں. اس کا مطلب ہے اس پہ نہ تنوین داخل ہوگی اور اس کی حالت نصب اور جر ایک ہی ہوگی، یعنی نصبی حالت میں ہوگی. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہ کس حالت. جی ٹھیک ہے سر، تو آپ اس کی ذرا انالیسس بھی کر لیں. انالیسس دخلت جو ہے وہ فعل ہے. یہ کون سا فعل؟ یہ تھرڈ پرسن ہے. نہیں فعل کون سا فعل؟ فعل ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ فعل ماضی پڑھ لیں. جی فعل ماضی. جی تو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی. جی دوسری چیز آپ نے بتانی ہے کہ کیا چیز ہے یہ واحد. دوسری چیز آپ نے ہمیشہ اس کا نمبر بتانا ہے. یہ کیا ہے؟ فعل ماضی واحد. تیسری چیز آپ نے اس کا جنس بتانا ہے. یہ فیمیل ہے، اس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ مونس. مونس واحد مونس. اور چوتھی چیز آپ نے بتانی ہے کہ یہ غائب ہے، حاضر ہے کہ متکلم. یہاں پہ تو غائب ہے کہ ہم نے اسی کا تو واحد مونس غائب. جی جی اب آ جائیں زینب اور فاطمہ پہ. جی دونوں فاعل ہیں. دونوں فاعل ہیں. اب یہ دونوں فاعل ہیں، بیچ میں واو. واو کا مطلب ہے عطف. واو کا مطلب ہے عطف. عطف سے جو پہلی والی چیز ہوگی یہ کہلائے گی معطوف علیہ. معطوف علیہ. اوکے. اور عطف کے بعد والی جو چیز ہوگی وہ کہلائے گی معطوف. معطوف اور معطوف علیہ مل کے کچھ بنتا ہے ہمیشہ. بعض دفعہ یہ معطوف دو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی معطوف علیہ ہو گیا، پھر معطوف اول ہو گیا، پھر معطوف ثانی بھی ہو گیا. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ہوتا کہ زینب، فاطمہ اور عائشہ داخل ہوئی مثال کے طور پہ، تو اس صورت میں آپ کا معطوف علیہ ایک ہو جاتا، پھر ایک معطوف اول ہو جاتا، ایک معطوف ثانی بھی ہو جاتا. ہاں معطوف اور معطوف علیہ مل کے بن گیا فاعل.
اور پھر آپ کہیں گے کہ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ترجمہ تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بہت سیدھا سیدھا آسان ہے سر. جی حنیف بھائی, حنیف بھائی ہیں کہ نکل گئے؟ جی جی جی. جی حنیف بھائی. نصر اللہ. سر آپ انالیسس پہلے آپ ڈیفائن کریں نا, تاکہ دوسرے لوگ بھی تو اس کو پتہ چلے. کیا 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 بتائیے, کیا کہوں کیا کہوں؟ یہ کیا فائل کیا ہے؟ اس میں جو ہے فائل جو ہے وہ اللہ ہے, ٹھیک ہے, اور مدد جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے, بنائیے آپ. نصر اللہ. نصر اللہ. نصر اللہ. لا کیا پڑھو, اللہ کو کیا لکھوں؟ نصر اللہ فائل ہے نا, اللہ ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ نصر اللہ. نصر اللہ. انالیسس کریں فٹافٹ. یہ ہے فعل ماضی. فعل ماضی. فعل ماضی. فعل ماضی. واحد مذکر. واحد مذکر. غائب. غائب. اور اللہ کیا ہے؟ فاعل. فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. خبری. جملہ فعلیہ خبری. جی سر. سلیم بھائی کو تو چھوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کا تو مشکل سے دھوم ہے. آپ کو, آپ یار آپ سیکھے ہوئے آدمی ہیں, آپ سے ذرا آپ کو تو مشکل والا دیں گے. خیر مشکل والے دھوم ابھی ٹائم آئے گا. سیکھا ہوا نہیں ہوں بھائی میں. چلیں آپ نے مشکل دینے کا, میرا بچہ بھی رونے لگ گیا پیچھے سے. آسان دیے گا. یہ ہے ہی آسان سر, اس میں تو کچھ ہے. اس کا سر جو مادہ ہے نا وہ ہے نون, جیم اور ہا, اور ڈائی نمبر 1. لڑکیاں کامیاب ہوئی. اس میں کامیاب ہوئی جو ہے فاعل ہے, ٹھیک ہے, اور لڑکیاں جو ہیں وہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو ہمیں بتایا اس حساب سے ہوگا نجاح. نجا, کامیاب ہوئیں. لڑکیاں کامیاب ہوئی. فعل بتائیں فاعل ظاہر ہے کہ ہاں نہیں, صیغہ نمبر 4 ہوگا نجاحت. ہاں, آپ نے نجا کہا تو میں ڈر گیا. نجاحت. نجاحت بناتن. بناتن کے البناتن. میں نے آپ سے کیا کہا ہے, کچھ لڑکیاں کامیاب ہوئی کہ لڑکیاں کامیاب ہوئی؟ نہیں, یہ معرفہ ہو گیا. یہ معرفہ ہوگا سر. جی, البناتو. البنا. اب
مجھے بتائیے کہ پڑھنے میں آ رہا ہے یہ؟ کیا مطلب پڑھنے میں آ رہا ہے؟ پڑھیں پڑھیں. ہاں مشکل کر دیا آپ نے. پڑھیں نا سر، اس کو پڑھیں تو صحیح. نجاحت البنات. عربی زبان کی جو خاصیت ہے وہ کیا ہے؟ حافظ صاحب کیا خاصیت ہے عربی زبان کی؟ روانی اس کی. روانی. پڑھنے میں نہیں آ رہا صحیح جی تو کیا کرتے ہیں، اس کے نیچے عارضی کسرہ لگا دیں. عارضی کسرہ لگانے کا قانون کیا ہے کہ جب دو ساکن اکٹھے آ جائیں، الف بھی ساکن ہے نا، ادھر یہ بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن، دو ساکن اگر اکٹھے آ جائیں اور پڑھنا میں نہ آئے تو پہلے والے کے اوپر آپ عموماً کسرہ لگا دیں. تو آپ کو نارملی یہ جو چوتھا صیغہ ہے نا، چوتھا صیغہ، اس پہ آپ کو عموماً جو ہے نا یہ پھر ملتا ہے اسی طرح سے. اب ظاہر جب کسرہ لگائیں گے تو اوپر کا ساکن ہٹ جائے گا نا. تو یہ شروع کے اندر یاد رکھیے گا، شروع میں خاص طور پہ قرآن پڑھنے والوں کو شروع میں جب وہ نئی گرامر شروع کرتا ہے تو اس کو شروع کے اندر اگر قرآن مجید میں ایسے صیغے جب نظر آتے ہیں نا بالکل ابتدا میں تو وہ پریشان ہو جاتے. تو ایک پوائنٹ آپ یاد رکھ لیں آج، ایک پوائنٹ ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح سے کہ جس طرح سے اسم جو ہے وہ ساکن نہیں ہوتا نا، اسم کو آپ نے کبھی ساکن نہیں دیکھی، اسم ساکن نہیں ہوتا. اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ فعل جو ہے نا اس پہ کبھی کسرہ نہیں آتا. اگر وہ کسرہ اسی صورت میں آئے گا کہ اس سے پیچھے کو عوامل ہوگا، اگر کوئی وجہ ہوگی تو آئے گا، وہ بھی بیسکلی نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ کو اگر یہ صیغہ ڈیفائنڈ ہو جائے تو اس پہ آپ نے پریشانی نہیں ہونی، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل کے نیچے اگر کسرہ آ رہا ہے تو آپ اس کو بھول جائیں گے کہ اسے ملانے کے لیے پھر آپ لاسٹ لیٹر کے بیس کے اوپر ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کیا ہے. کیونکہ یہ بعض دفعہ ایرر ہو جاتی ہے تو وہ کیا کر جاتے ہیں کہ وہ جو یہ تا کے نیچے کسرہ کہاں ملتا ہے آپ کو؟ مؤنث حاضر میں. حاضر میں ملتا ہے. تو بعض دفعہ پھر وہ شروع کے اندر تھوڑی سی نئے، میں آپ کو ابتدا کے لیں آپ کے ساتھ شاید نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ ہو جائے کہ وہ شروع کے اندر جب ابتدا کے اندر قرآن کے اندر دیکھے گا اس کو ایسا صیغہ نظر آئے گا نا تو اس کے نیچے وہ جو ہے نا تا، وہ تی والی جو تی ہے نا، انتی والی، وہ اس کو سمجھ جائے گا، وہ یہ بھول جائے گا کہ اس جو ہے اس کے الفابیٹس کتنے. تو یہ صرف اس کو ملانے کے لیے انالیسس کریں سر اس کا. یہ تو اگر یہ ہوتا کہ تم کامیاب ہوئی تبھی تو نجاحتی ہوتا نا. اچھا نجاحتی ہو، پھر نجاتی ہوگی، یہاں پر ہوگا نجاحتی، نجاحت البنات. پھر وہاں کیا ہوتا، ہا کے اوپر این کلمے پہ ساکن تھا وہ ساکن ہوتا. ٹھیک، تو ہوتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ رہا ہوں. تو اسی وجہ سے بعض دفعہ تھوڑا سا شروع کے اندر ہوتا ہے، آگے جا کے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو ابھی بھی نہیں ہوگا. آپ لوگ انالیسس کریں سر اس کا. یہ فعل ماضی ہے. جی فعل ماضی، فعل ماضی ہے اور فعل ماضی مؤنث ہے. آپ پہلے وہ بتائیں، فعل ماضی واحد ہے مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے. فعل ماضی واحد پھر مؤنث ہے غائب، اور غائب ہے. اور بنا تو کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ اسمیہ ہو کے خبریہ ہوگی. شکیل صاحب، بھائی شکیل صاحب کتنے ہیں؟ جی موجود. جی شکیل صاحب، ان دونوں نے صبر کیا. دونوں نے صبر کیا.
اس میں آپ کو پتہ کرنا مشکل ہے کہ مؤنث ہے کہ مذکر. ہاں مذکر مونس کا وہ دونوں داخل ہوئے اور ہوئی میں تو چل گیا تھا کام, اس میں نہیں چلے گا. وہاں پہ وہ تو کلیئر تھا, لیکن ہاں یہاں یہ پہ جو نہیں ہے نا مذکر مونس کا پتہ چلنا ضروری, یہاں پہ نہیں پتہ چلا. انور یہاں وہ قاعدہ لگ جائے گا نا جو آپ نے کہا تھا پہلے کہ اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ مذکر ٹریٹ کریں گے. میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو پہلے جو بتایا نا کہ اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ مذکر ہی ٹریٹ کریں گے. جی بالکل. نہیں وہ جو ایک جملہ تھا نا وہ جو ہم نے کیا تھا کہ وہ دونوں داخل ہوئے, آپ نے ان کو کیا تھا مجھے یاد نہیں تھا. ہاں وہ دونوں داخل ہوئے تو وہ ہوئے تو سے پتہ اندازہ چل ہو رہا رہا تھا نا ہوئے, جی. کیا نہیں پتا چل رہا نا. جی تو یہاں تو پھر آپ کا سیدھا سیدھا وہ قانون اپلائی ہو جائے گا. کون سا والا کہ جینڈر اگر ڈیفائن نہیں ہے تو کیا کرنا ہے شکیل صاحب؟ اگر ڈیفائن نہیں تو پھر ضمیر چلے گی. ارے نہیں بھائی, کیا جینڈر چلے ضمیر چلیں. کون چلنا ہے ضمیر صاحب؟ جی بھائی شکیل ہاں جی ضمیر چلنا ہے. ان دونوں نے صبر کیا. صبرا 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 کہا نا آپ نے. ہاں جی. مجھے بتائیے کہ آپ نے صبر تا کیوں نہیں کیا؟ جو ڈاکٹر صاحب نے سوال اٹھایا تھا. آپ نے صبر کیا, آپ نے صبر تا کیوں نہیں کیا؟ اس کو میں نے مذکر پریزیوم کیا. ہاں تو بات وہی ہے کہ جب جینڈر ڈیفائن نہیں ہوگا تو پھر آپ جینڈر کیا لیں گے؟ مذکر مذکر ہی لیں گے. اس کا انالیسس تو کر لیں گے آسانی سے, کیا ہوگا جی میں بالکل. لکھ نہیں رہا, بتا دیں صرف. صبر یہ ہو گیا فعل ماضی, فعل ماضی مذکر مثنی فعل ماضی مثنی مذکر مذکر کیا غائب. غائب. طارق صاحب موجود ہیں؟ جی جی آپ دو مسلمان صبر کیا. جی یہ ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو صبر جو ہے وہ فعل ہے, مسلمان جو ہے وہ فاعل ہیں, دو ہو گئے. ٹھیک ہے بنائیے. تو اس میں ہم جو نمبر 1 صیغہ ہے وہ والا لیں گے. تو یہ ہو جائے گا, تو پھر ہو جائے گا صبرا صبرا صبرا. اب مسلمانوں کے لیے مسلمان مسلمان مسلم ایک ہے نا, مسلمان مسلمین. آپ اردو میں کر رہے ہیں عربی میں کر اس کی جمع مسلم مسلمین مسلمون ہوتا ہے, میرا خیال مسلمین ہو جائے گا. تو مجھے بتائیے نا کیا لکھنا ہے ہمیں. اب یہ جو ہمارا پلورل ہے وہ لیں گے ہم, جو رفع کی حالت میں ہوگا دو کے لیے نا. پلورل لیں گے کہ مثنیٰ لیں گے؟ وہی نا, مطلب دو والا صیغہ لیں گے. دو والا کیا ہے بتائیے مجھے, کیا ہے؟ مسلمان. مسلمان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, آخری حرکت پڑھیں. مسلمانے بھی نہیں ہے, اب مسلمان ہی. مجھے ایک بات بتائیے سر. جی صبر مسلمانی کا کیا ترجمہ ہوگا؟
इसका क्या तर्जुमा होगा? मुसलमानों ने सब्र किया। मुसलमानों ने सब्र किया, दोबारा देखिए। दो मुसलमानों ने सब्र किया। दो मुसलमान। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? मतलब आप कह रहे हैं मुसलमान लगा दें, मार्फा करा दें? तर्जुमा करें ना बॉस, तारिक साहब पहले तर्जुमा करें, इसका तर्जुमा करें, क्या करेंगे तर्जुमा? किसी मुसलमान ने सब्र किया, ये किसी नहीं है, किसी नहीं है, किसी मुसलमान। देखिए ना, जब आप मार्फा करते हैं तो अल लगता है तो वो फिर खास हो जाते हैं। हाँ, लेकिन किसी नहीं कहे ना, क्योंकि किसी का मतलब तो एक हो जाएगा। ओके, तो कोई दो मुसलमानों ने सब्र किया, कोई दो, इसका ये तर्जुमा ठीक है। लेकिन दो मुसलमानों ने सब्र किया तो इसका मतलब है ये मुस्लिमान ही नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? प्लूरल देखने पड़ेगी है, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी, अल लग जाएगा। ठीक, सबरल मुस्लिमान, दो मुसलमानों ने सब्र किया। डॉक्टर साहब जरा फटाफट बताएं आज क्या पढ़ा है, ताकि मैं आपको दो अहम नुक्ते और बताऊं। आज हमने शुरू में तो आपने रिवीजन कराई थी पिछली, वो तो मैं रिपीट नहीं करता। वो नहीं करें, आज बात करें। हाँ, आपने कहा फ़ाइल में दो तरह के फ़ाइल हैं, एक इसमें ज़मायर हैं जो कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में वाज़े होते हैं, जैसे हमने कहा था ज़हबता या ज़हबती और ज़हबतू, तो इसमें जो है वो ज़मीर वाज़े है। और जो थर्ड पर्सन होता है उसके अंदर थर्ड पर्सन की ज़मीर हिडन तो होती है लेकिन पता नहीं होता, जैसे ज़हाबा वो गया लेकिन वो कौन गया तो ये ज़ाहिर, ये पता नहीं होता। तो इसके साथ जो है वो एक इसमें ज़ाहिर भी आएगा। तो उन्होंने कहा, आपने कहा जब फ़ाइल के साथ इसमें ज़मीर होगा तो फ़ाइल की पूरी गर्दान चलेगी, यानी अगर दो हैं तो दो का सीगा आएगा, और अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा का सीगा आएगा, मुअन्नस होगा, उसी तरह वो सीगे सारे चलेंगे। गर्दान चलेगी, चाहे भले एक ही क्यों ना हो, गर्दान चलेगी। लेकिन अगर इसमें ज़ाहिर होगा तो सिर्फ सीगा नंबर 1 यानी गायब मुज़क्कर का सीगा, और सीगा नंबर 4 मुअन्नस का, वो सीगा वो चलेगा। बकिया जो है सीगे नहीं होंगे, यानी बस ये आपने फिर आपने उसकी प्रैक्टिस कराई हमें। और हाँ, एक अहम पॉइंट आपने ये बताई कि जब ये मुअन्नस का सीगा आता है तो उसमें जो है वो आखिर में नजाहत, जैसे आपने बताया, तो आखिरी हर्फ पे चूँकि सुकून है तो उससे अरबी की रवानी नहीं बनती, तो वहाँ पर उस सुकून को हटा के उसको कसरा लगा देते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ख्याल रहे, आपने पॉइंट ये आपने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इस पॉइंट को और पॉइंट डिफाइन करने हैं उस सूरत में कि जहां आपको मिलाना उसको कि सामने वाला जो है ना वो अलिफ लाम हो दाखिल हो। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ होता कुछ लड़कियां कामयाब हुई तो आपका क्या बनता? नजाहत बनातुन, तो नजाहत बनातुन पढ़ने में आपको कोई मसला नहीं आएगा। सही, ठीक। जब मौरफ बिल नाम आ जाएगा आगे जी, तो वो आप नहीं पढ़ सकेंगे। ठीक है जी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी सर, एक बात की वजाहत चाहिए थी कि ये पहला और चौथा सीगा भी जो है बगैर इसमें जाहिर के आ सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। हाँ, बस ये मैं पूछना चाह रहा था, बगैर इसमें जाहिर के आ सकता है, लेकिन अगर इसमें जाहिर आएगा तो ये दूसरे के उसके साथ होगा। बिल्कुल, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जाहिर जब भी आएगा वो आएगा ही गायब के सीगे के लिए जी, बस ये ध्यान में रखें। अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपके सामने आ गया। वो क्या आ गया कि फाइल दो सूरतों में हो सकता है, या वो इसमें जमायर होगा या वो जाहिर होगा। अगर जमायर होगा तो फेल की गर्दान चलेगी, और जो 14 फेल की गर्दान के सीगे उसमें से कोई एक मतलूबा सीगा आपका जुमला फेलिया बन जाएगा। लेकिन अगर गर्दान जो है अपना, अगर फाइल जो है वो जाहिर है तो फिर सीगा नंबर 1 या 4 चलेगा। एक उस सूरत में जब मुज़क्कर हो और 2 उस सूरत में जबकि मुअन्नस हो। और अगर मल्टीपल जेंडर हो
تو اس کے بارے میں تو کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہاں کون سا صیغہ استعمال ہوگا طارق صاحب ملٹیپل جینڈر باتوں. سوری میں دوبارہ پلیز ریپیٹ کیجیے گا. میں آپ سے کہا کہ اگر اسم ظاہر ہو، فاعل اگر ظاہر ہو تو پھر صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 چلتا ہے. یعنی صیغہ نمبر 1 اس وقت چلتا ہے جب مذکر ہو اور صیغہ نمبر 4 اس وقت چلتا ہے جب مؤنث ہو. لیکن اگر ملٹیپل فاعل ہو تو پھر بھی وہی چلے گا 1 اور 4 پہ. نہیں ملٹیپل فاعل ہو تو اگر میں آپ سے کہتا کہ زید زینب اور مریم داخل ہوئی تو کون سا فعل چلتا؟ پھر وہی چلے گا. اگر اس میں پہلے کیا آ رہا ہے، اگر تینوں لڑکیاں ہیں تو پھر تو ظاہر ہے مؤنث ہے، اگر اور ورنہ مذکر. ملٹیپل کہہ رہا ہوں، ملٹیپل سے اگر ملٹی جینڈر اگر ہے تو ملٹی جینڈر تو مذکر ہمیشہ آئے گا. ہاں ملٹی جینڈر ہے تو مذکر آئے گا. اب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کر لیں سر آپ. وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں تو 4 لیکن میں صرف آپ کو 2 ہی کرا رہا ہوں کیونکہ زیادہ استعمال کی 2 ہی ہوتے ہیں. باقی 2 جب آئے گا تب ہم دیکھیں گے. صرف 2 چیزیں آپ ایک نوٹ کر لیں. پہلی چیز تو یہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی عاقل جمع مکسر آئے گی، جب بھی عاقل جمع مکسر ہوگی، عاقل پتہ نا کیا ہے؟ زبیر صاحب موجود ہیں؟ جی جی زبیر صاحب عاقل اور غیر عاقل کے بارے میں ذرا بتائیے گا. عاقل کس کو کہتے ہیں، غیر عاقل کس کو کہتے ہیں؟ عاقل تو وہ انسان جو ہوں گے عقل والے، اور انسان کے علاوہ جن فرشتے. عاقل کے اندر انسان جن اور فرشتے، اور غیر عاقل میں جو کچھ اس کے علاوہ وہ سب غیر عاقل. تو عاقل کی جمع مکسر جب بھی آئے گی، عاقل کی جمع مکسر جب بھی آئے گی، آپ کے پاس آپشن ہے. آپ چاہیں تو صیغہ نمبر 1 استعمال کریں یا آپ صیغہ نمبر 4 استعمال کریں. آپ دونوں استعمال کریں. صیغہ 1 بھی استعمال کر سکتے ہیں اور 4 بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپشن آپ کے پاس ہے. ایگزامپل ہم کر لیتے ہیں. مرد کو کیا کہتے ہیں زبیر صاحب؟ مرد کو کیا کہتے ہیں؟ کس کو؟ مرد کو. المرد. مرد رجل یہ المرد نہیں، المرد ہی کہنا، رجل لکھیں گے سر. رجل. اور اس کی جمع کیا ہے؟ رجال. پورا کریں پورا. رجال. عورت کی جمع، عورت کی کیا ہے؟ نساء. نہیں، عورت کی نساء نہیں ہے، عورت کی ہے امراتن. اور اس کی جمع کیا ہے؟ عورت کی جمع کیا ہے؟ نساء. نساؤن بھی ہے، نساؤن. اور نسوتن بھی ہے. نسوتن جی. اب میں آپ کو مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کچھ مرد داخل ہوئے، جی بنائیے، کچھ مرد داخل ہوئے. دخلا. جی دخلا. دخل رجال. اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس آپشن ہے. یہ عاقل کی جمع مکسر ہے نا، مرد عاقل ہے نا، انسان ہے نا. جی تو آپ کے پاس آپشن ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ دخلا بھی لکھ سکتے ہیں
اور اگر آپ چاہیں تو آپ چوتھا صیغہ یعنی دخلت دخلت بھی لکھ سکتے. ایویڈنس کیا ہے ہمارے پاس اس چیز کا؟ یہ ایویڈنس کیا ہے؟ ایویڈنس ہونا چاہیے نا کہ کیوں کر رہے ہیں. آپ نے تو یہی کرنا ہے, آپ نے دخلا ہی لکھنا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دخلا بھی آ سکتا ہے, دخلت بھی آ سکتا ہے. ایویڈنس کیا ہے؟ ایویڈنس ہے قرآن, ایویڈنس ہے قرآن. بدو کو کیا کہتے ہیں؟ عربی بدو, اور اس کی جمع کیا ہے؟ اعراب. اعراب. سورہ حجرات کی کیا آیت ہے؟ وقالت الاعراب آمنا, قالت الاعراب آیت ہے نا یہ سر. اور آپ دیکھیں وہاں قالت کے نیچے جو ہے کسرہ ملے گا آپ کو. ڈاکٹر صاحب ہیں کہ چلے گئے؟ جی 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 بالکل سمجھ گیا. قالت کے نیچے آپ کو کیا ملا؟ کسرہ مل گیا. کسرہ کیوں ملا؟ کیونکہ آگے وہ نام آ گیا. اچھا یہ قالت الاعراب آیا, حالانکہ اعراب کیا ہے؟ مذکر ہے نا. جی لیکن چونکہ یہ عاقل کی جمع مکسر ہے تو یہ صیغہ یہاں چوتھا بھی آ گیا. یہ قال الاعراب بھی آ سکتا تھا, قالت الاعراب بھی آ سکتا تھا. ایویڈنس ہمارے پاس قرآن ہے. یہی اگزامپل آپ اس کی لے لیں, امرا کی لے لیں, کہ اگر میں کہوں جس طرح سے میں نے کہا تھا کچھ مرد داخل ہوئے, میں اگر آپ سے کہتا کچھ عورتیں داخل ہوئی, کیا بنتا زبیر صاحب؟ داخل ہوئی دخلت دخلت نساء یا نسوۃ. دخلت نسوۃ. لیکن آپ کے پاس اور ہے, کیونکہ نساء جو ہے نسوۃ جو ہے یہ غیر عاقل کی, یہ عاقل کی جمع مکسر ہے, تو آپ دخلت بھی کر سکتے تھے اور داخلہ بھی کر سکتے تھے. ایویڈنس کیا ہے؟ وقال نسوۃ فی المدینہ, سورہ یوسف کی آیت وقال نسوۃ. جی جی وقال نسوۃ. ایسا کیا کہا تھا انہوں نے؟ آیت پڑھے نا پوری. وقال نسوۃ فی المدینہ, پوری آیت پڑھے نا, مزہ آئے گا. قال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز. جی آگے پڑھیں کیا ہے؟ وقال نسوۃ تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین. قد شغفها حبا, یقیناً تیرے دل میں جو ہے نا ان کی اس کے لیے بڑی محبت ہو گئی ہے. انا لنراها, یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھے. کس میں دیکھتے ہیں؟ انا لنراها فی ضلال مبین, فی ضلال مبین, ایک کھلی گمراہی میں. یہ کس نے کہا؟ یہ اسٹیٹمنٹ کس کا تھا؟ قال نسوۃ, وہ جو مدینہ کی وقال نسوۃ فی المدینہ تھی, وہ جو شہر کی جو عورتیں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ. تو یہ ایویڈنس آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ قرآن سے ہی ملا. تو یعنی جب بھی عاقل کی جمع مکسر آئے گی تو آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے کہ آپ چاہیں تو صیغہ نمبر 1 استعمال کریں, چاہیں تو صیغہ نمبر 4 استعمال کریں. ویسے آپ کو کرنا وہی چاہیے, مذکر ہو تو صیغہ 1, مؤنث ہو تو صیغہ نمبر 4. لیکن قرآن کے اندر یہ ترتیب موجود ہے, تو قرآن میں آپ کو بعض دفعہ اس قسم سے صیغے ملیں گے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہاں اگر پڑھیں اور آپ کہیں کہ یار یہ تو ذکر جو ہے یہاں تو یہ تو مذکر ہے, اس کے ساتھ صیغہ تو جو ہے وہ مؤنث کا آ رہا ہے, یا یہ تو مؤنث ہے صیغہ اس کے ساتھ مذکر کا آ رہا ہے, تو اس میں گھبرانا نہیں ہے. آپ نے اس قانون کو فالو کرنا ہے. وہ قانون کیا ہے کہ عاقل کی اگر جمع مکسر. اب ایک دوسرا پوائنٹ بھی نوٹ کر لیتے ہے انور صاحب, یہ اتفاق ہے کہ دونوں مثالیں جو آپ نے قرآن سے دی وہ قالا سے ریلیٹڈ ہیں, یا اور بھی مثالیں موجود ہیں؟ کیونکہ
میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے پوچھا. ایکچولی اس کی ایز سچ کوئی بہت زیادہ مثالیں ہیں نہیں مثالیں، لیکن چونکہ قرآن کے اندر یہ موجود ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ عربی گرامر کی جو آخری حد ہے، جب عربی گرامر کا پورا لٹریچر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بنی تو ساری گرامر عربی یہ قرآن سے ہی ہے نا، تو وہ سارے قانون جو ہے نا پھر اسی کی بنیاد انہوں نے بنا لیا کہ یہ بنیاد جو ہے نا اس کی یہی ہے. ٹھیک ہے سر. جانور عاقل میں نہیں آتا. جانور کس میں آئے گا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ نے تو 3 ہی لکھائے تھے، انسان، جن اور فرشتہ. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو گیا وہ کیا ہے؟ غیر عاقل. لیکن وہ سورہ آراف کی آیت کیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے. تو اس کے اندر تو جو 2 ٹانگوں والا جانور ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے. لیکن بہرحال وہ انسان ہی ہے، اس کو جانور کے طور پہ آپ اس کو تشبیہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ لیں گے عاقل میں ہی. اس کو آپ غیر عاقل میں لے جانے کی جو ہے نا جرت کر نہیں سکتے. اچھا جی، ایک اور قانون نوٹ کر لیں. ایک تو تھا عاقل کی جمع مکسر سر، اسی طرح سے ایک دوسرا قانون بھی نوٹ کر لیں. وہ یہ ہے کہ جب غیر حقیقی مؤنث ہو، جب غیر حقیقی مؤنث ہو. غیر حقیقی مؤنث پتہ ہے کس کو کہتے ہیں نا؟ غیر حقیقی مؤنث پتہ نا کس کو کہتے ہیں؟ شکیل صاحب چلے گئے؟ طارق صاحب بتائیے. غیر حقیقی مؤنث حقیقی جس میں رشتے پائے جاتے ہیں، جیسے ام اب یا خالہ خالو اس طرح، تو اینی تھنگ ادر دین دیٹ غیر حقیقی ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو جو غیر حقیقی مؤنث اگر ہو نا، ٹھیک ہے، غیر حقیقی مؤنث اگر ہوگا تو اس کے اندر بھی آپ کو آپشن ہے کہ آپ چاہیں تو صیغہ نمبر 1 لے کے آ جائیں یا صیغہ نمبر 4 لے کے آئیں. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں سورج طلوع ہوا، میں آپ سے کہتا ہوں سورج طلوع ہوا. تا قاف لام عین. کیا بنے گا طارق صاحب؟ طلا. طلا کیا بنے گا؟ سورج کیا ہے؟ سورج جب غیر حقیقی ہے نا. غیر حقیقی کیا؟ غیر حقیقی مؤنث ہے، کیا بنے گا؟ تو یہ طلعت. طلاق کے طلاق نہیں، نمبر 4 ہے نا طلعت. تو کیا بنے گا؟ طلعت. طلعت الشمس. شمس پڑھنے میں نہیں آئے گا کیونکہ معرفہ ہے آگے، تو کیا کریں گے؟ طلعت الشمس. لیکن آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے، آپ چاہیں تو طلعت بھی کر سکتے تھے، اور آپ چاہیں تو اس کو طلع بھی کر سکتے. تو یہ 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں. ہیں تو 4 لیکن عموماً استعمال یہ 2 ہوتے ہیں، تو 2 کو زیادہ ذہن میں رکھیں. 4 کا جب وقت آئے گا تب ہم دیکھ لیں گے اس کو. 2 پوائنٹ سے نوٹ کر لیں کہ اگر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صیغہ نمبر 1 بھی آ سکتا ہے، صیغہ نمبر 4 بھی آ سکتا ہے، اور غیر حقیقی مؤنث ہو تو بھی صیغہ نمبر 1 آ سکتا ہے اور صیغہ نمبر 4 آ سکتا ہے. اور اگر غیر عاقل ہو تو غیر عاقل کے بارے میں تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں. یاد ہے نا، غیر عاقل کی جب اگر جمع ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کی صفت کیا آتی ہے؟ صیغہ نمبر 4 استعمال کرتے ہیں. نہیں، غیر عاقل کی اگر جمع ہوتی ہے، غیر عاقل کی عزیز صاحب، تو صفت کیا استعمال ہوتی ہے؟ میں جملہ ضمیر. تھوڑا لے کے آ رہا ہوں. اسم ضمیر.
नहीं, मैं आपसे शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त तो आप दूसरा शिफ्ट चले जाइए। गैर आखिर की जब जमा होती है तो सिर्फ कौन सी इस्तेमाल होती है? वाहिद मुअन्नस। जैन से निकल गए। वाहिद मुअन्नस की इस्तेमाल होती है। वाहिद मुअन्नस। गैर आखिर की जब भी जमा आएगी सिर्फ भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगी, इशारा भी वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा, खबर भी उसकी वाहिद मुअन्नस आएगी। तो यही सेम चीज अप्लाई जो है ना फेल में भी होगी। जब भी गैर आखिर की जमा आएगी तो फेल कौन सा इस्तेमाल होगा आपका? वाहिद मुअन्नस का होगा। आपसे एग्जाम्पल कर लेते हैं अजीज साहब, मैं आपसे कहता हूँ ऊंट गया, मैं आपसे कहता हूँ ऊंट गया, जी क्या बनाएंगे? ऊंट गया। इसका ज़हब जमलुन। ज़हबा इसमें ज़हब फेल है और जमल फाइल, जमलुन फाइल। मैं आपसे कहता हूँ गए, मैं आपसे कहता हूँ ऊंट गए, अब क्या बनेगा? ज़हबतिल जमालु, ज़हबतिल जिमालु। जी अब बन जाएगा। अब आपका सीधा क्या इस्तेमाल होगा? वाहिद मुअन्नस का, ज़हबत फिल जिमालु। अल जिमालु, और मिला के पढ़ेंगे तो क्या कर देंगे? आरजी कसरत लगा देंगे तो ज़हबतिल जिमालु। एक बात बताइए, जिमालू और जमालू में क्या फर्क है? जमालुन है कुछ ऊंट और अल जिमाल ऊंट। सर जिमाल और जमाल में क्या फर्क है? जमाल, अच्छा जमाल तो उसको कहते हैं खूबसूरती को। हाँ, ये एक जेर से जो ना गड़बड़ हो जाएगी, एक छोटी सी जो है वो जेर से जो है ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सर। तारिक साहब रैप अप करें फटाफट। जी सॉरी, रैप अप करना है, ठीक। ये जो कर चुके हैं पहले डॉक्टर साहब उससे आगे ना पूरा करते हैं, मसला थोड़ी है। नहीं, शुरू में वैसे था भी नहीं, लेकिन एनीवे कोशिश करें, कोशिश करता है कि बिल्कुल जो आज का है उसको करते हैं कि इसमें जो ओके फाइल जो है इसमें दो किस्म के होते हैं, एक ज़मायर के होते हैं और एक जाहिर, और एक जो है इसमें जाहिर होते हैं। ठीक है। जाहिर जो हैं वो नॉर्मली थर्ड पर्सन से होते हैं, जो हम उसके साथ लिंक करते हैं और उसकी ज़मीर सीगा नंबर 1 और 4 यूज करते हैं। और ज़मायर में तो फिर हमें जब भी कभी आ जाएंगे तो हमें फिर जो हमें 14 सीगे हैं उसकी गिरदान हमेशा चलेगी उसमें। ठीक है। उसके अलावा जो है हम जब भी कोई चीज़ डिफाइन करेंगे तो इसमें हमेशा पहले उसकी फेल माजी, उसकी उसकी जेंस और उसकी जाहिर या गायब या मुतकल्लम, ये सारी चीज जब भी उसके एनालिसिस करेंगे सारी चीज़ें इसमें डिफाइन करेंगे। और अगर और जैसे आपने कहा था मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं और उसमें अगर मुज़क्कर और मुअन्नस मिक्स हैं तो फिर हमेशा हम लोग मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करेंगे। और अगर दोनों मुअन्नस हैं तो फिर जैसे ज़ैनब और फातिमा की आपने मिसाल दी थी तो फिर हम चौथा सीगा इस्तेमाल करेंगे इसमें। इसके अलावा जो है आपने ये बताया अभी जो एंड में वो अगर हमारे पास आकिल जमा मुकस्सर होगा तो हम लोग फिर उसमें कुरान में कोई दो मिसालें मिलती हैं। असूली तौर पे तो जब आकिल जमा मुकस्सर हो तो हमें पहला ही सीगा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बोलने की आसानी के लिए कई दफ़ा फिर हम कसरा लगा के हम जो है चौथा सीगा भी यूज़ कर सकते हैं।
اور اسی طرح میرا خیال ہے غیر حقیقی مؤنث میں بھی ایگزیکٹلی پھر یہی اصول ہوگا کہ ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ اس میں ہم چاہے پہلا سیغہ یوز کریں چاہے چوتھا سیغہ یوز کریں. بنیادی قانون آپ کا ذہن میں رہنا چاہیے. بنیادی قانون صرف سمجھیں. جو اصل بنیادی قانون ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. کوئی جملہ فعلیہ کا بنیادی قانون بار بار ذہن میں رکھیں. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. فاعل جو ہے وہ دو صورت میں آ سکتا ہے, یا وہ ظاہر ہوگا یا وہ ضمائر ہوگا. اگر ضمائر ہے فعل کی گردان چلے گی. جو 14 صیغے اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا مطلوبہ فعلیہ بن جائے گا. اور اگر اس میں ظاہر ہے تو پھر صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا, irrespective کہ فاعل 1 ہے, 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. دو میں ایک دو ایکسیپشنز آپ کے سامنے آ گئی. وہ کیا کہ اگر فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہے. فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہے تو آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے کہ آپ چاہیں تو صیغہ نمبر 1 یا چاہیں تو صیغہ نمبر 4 استعمال کریں. وہ کہ آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر مذکر ہے تو آپ صیغہ نمبر 1 استعمال کریں اور مؤنث صیغہ نمبر 4. لیکن چونکہ قرآن میں دونوں مثالیں موجود ہیں اور میں نے دونوں مثالیں آپ کے سامنے رکھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ چاہیں تو دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر غیر حقیقی مؤنث ہے اس میں بھی آپ کو آپشن ہے کہ اگر آپ چاہیں تو پہلا صیغہ استعمال کر لیں یا آپ چاہیں تو چوتھا صیغہ استعمال کر لیں. اور اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو اس میں تو آپ نے فاعل مؤنث کرنا ہے, کیونکہ یہی آپ صفت کے سلسلے میں پڑھ کے آ چکے ہیں. آپ نے خبر میں دیکھا تھا اشارے. تو میرے خیال میں آج کافی واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. اور اب جو ہے وہ آہستہ چلیں گے. اگلی کلاس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ چیز کریں گے. جب وہ چیز ہم کر لیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ایک بڑا اچھا خاصا پورشن. اس کے بعد ہم کچھ کوشش کریں گے کچھ قرآن کی آیتیں اس کلاس کے بعد پھر اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک اویئرنیس آپ کے پاس آ جائے. کوئی سوال, کوئی اشکال؟ امید ہے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ علی لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.